بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا دوسرا سبق چل رہا تھا۔ آج ہم دوسرے سبق کی ایک اور بحث پڑھیں گے جس کا عنوان ہے التقسیم الخامس للفعل، فعل کی پانچویں تقسیم۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور اپنی اس بحث کی طرف بڑھتے ہیں۔ التقسیم الخامس للفعل، فعل کی پانچویں تقسیم۔ وہو باعتبار اقسام الحروف على 4 انواع، فعل حروف کی اقسام کے اعتبار سے 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ قبل اس کے کہ آگے بڑھ کے ہم ان اقسام کو پڑھیں، چند باتیں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم الف سے لے کر یا تک جتنے حروف بھی پڑھتے ہیں اور ان حروف کو ملا کے جب ایک لفظ بناتے ہیں، کلمہ بناتے ہیں، تو جیسے یہ حروف اپنے پڑھنے کے اندر مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف جب ایک لفظ کی صورت میں جمع ہوتے ہیں تو جمع ہونے کے بعد ان سے بننے والے الفاظ بھی مختلف اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے، اب اس کے اندر سین میم عین ہے، یہ بھی 3 حروف ہیں جو الف سے لے کر یا تک ہمیں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم یہاں پہ لکھ دیں قال، اب یہ بھی حروف ہیں قاف الف اور لام، لیکن قاف الف اور لام کے مجموعے کو وہ نام نہیں دیا جاتا جو سین میم عین کے مجموعے کو نام دیا جاتا ہے۔ سین میم عین کے مجموعے کو علم الصرف کے اندر صحیح کے ابواب سے شمار کیا جاتا ہے اور قالا کو اجوف کے باب سے شمار کیا جاتا ہے۔ دونوں اپنے استعمال کے اعتبار سے اور دونوں آگے صیغے بنانے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ جیسے حروف کی ساخت مختلف ہے، حروف کے پڑھنے کے مخارج مختلف ہیں، ایسے ہی جب حروف جمع ہو کے ایک لفظ بناتے ہیں، ایک کلمہ بناتے ہیں، تو ان سے بننے والے تمام کلمات یکساں اور ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی پھر بھی مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں، مختلف اقسام اور مختلف ان کے گروپس بنتے ہیں۔ یہی آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے کہ حروف کے مجموعے سے بننے والا فعل وہ کتنی اقسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو وہ باعتبار اقسام الحروف على 4 انواع، صاحب کتاب نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ عام طور پہ جب کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی 7 قسمیں ملتی ہیں، جس کو اصطلاحی نام 7 اقسام کا دیا جاتا ہے، 7 اقسام کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 7 اقسام کیسے بنتی ہیں یہ آخر کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، جب ان تمام اقسام کو آپ جان چکیں گے۔ ابھی اس کا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے کہ آنے والی اصطلاحات ابھی تک ہم نے پڑھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال مصنف کے نزدیک حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: الصحیح، المہموز، المعتل، المضاعف۔ صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ سب سے پہلی قسم ہے صحیح۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ الصحیح هو فعل لا توجد فيه همزة ولا حرف علة ولا حرفان من جنس واحد مثل نصر۔ صحیح اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حروف کے اندر حمزہ نہ پایا جاتا ہو، حرف علت نہ پایا جاتا ہو اور ایک جنس کے 2 حرف نہ پائے جاتے ہوں۔ گویا 3 صفات ہیں صحیح کی۔ پہلی صفت کہ اس کے اندر حمزہ نہ پایا جاتا ہو، اور دوسری صفت کہ اس کے اندر حرف علت نہ پایا جاتا ہو، اور تیسری صفت کہ اس کے اندر ایک جنس کے 2 حرف نہ ہو۔ تو ایسے فعل کو ہم صحیح کے ابواب سے شمار کریں گے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، نصارہ۔ اب نصارہ کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی، نہ اس میں حمزہ ہے، نہ اس کے اندر حرف علت ہے، اور نہ ہی اس کے اندر 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہیں۔ تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جا رہی تو ہم اس کو
صحیح کے ابواب سے شمار کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ نہ ہو، سمجھ میں آ گیا، ایک جنس کے دو حرف نہ ہو، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ حروف علت کیا ہیں؟ تو آگے لکھتے ہیں وحروف العلت ثلاثۃ، حروف علت تین ہیں، الف و واو و یاء، الف، واو اور یا، مجموعتها وائے، اس کا مجموعہ جو بنتا ہے وہ وائے ہے، واو، الف اور یا۔ اس الف سے وہ الف مراد ہے جو واو یا یا کے بدلے میں آیا ہو، الف اصلی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ افعال میں الف اصلی آتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ آگے دیکھیں گے جب آگے ہم قواعد پڑھیں گے کہ یہ الف اصلی الف نہیں ہے بلکہ یہ واو یا یا کے بدلنے سے آیا ہوتا ہے۔ تو حروف علت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے المحموز۔ محموز لغت میں کہتے ہیں حمزہ دیا ہوا۔ اصطلاح میں اس کی کیا تعریف ہے؟ هو فعل توجد في حروفه الاصلیة حمزۃ، ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ کے اندر حمزہ پایا جاتا ہو۔ یہ قید ذہن میں رکھیے گا کہ حروف اصلیہ کے اندر حمزہ پایا جاتا ہو۔ اگر حروف اصلیہ میں حمزہ نہیں ہے تو ہم اس کو محموز نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اکرم، اب اکرم اس کے اندر حمزہ پایا جا رہا ہے ابتدا کے اندر، لیکن ہم اس کو محموز نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ حمزہ اصلی حروف نہیں ہے بلکہ زائد حرف ہے۔ اصلی حروف کاف، را اور میم ہے۔ اگر کاف، را، میم میں سے کسی حرف کی جگہ پر حمزہ آتا تو ہم اس کو محموز سے شمار کرتے۔ اب جبکہ اس کا جو حمزہ ہے وہ زائد ہے تو ہم اس کو محموز میں شمار نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو صحیح کے ابواب میں شامل کریں گے۔ اگلی بات فَإِنْ كَانَتْ فِي فَائِهِ فَمَحْمُوزُ الْفَاءِ، اب جو حمزہ ہم نے کہا کہ حروف اصلیہ میں ہو وہ وزن کے اعتبار سے فا کلمہ میں ہوگا یا عین کلمہ میں ہوگا یا لام کلمہ میں ہوگا۔ اب اگر فا کلمہ کی جگہ پر ہوگا تو ہم اس کو محموز الفا کہیں گے۔ مثال دیکھیے آمارا، حمزہ آ گیا، فا کلمہ کی جگہ فعالا، تو ہم کہیں گے کہ یہ محموز الفا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي عَيْنِهِ فَمَحْمُوزُ الْعَيْنِ، اگر حمزہ عین کلمہ کی جگہ پر آتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ صیغہ اور فعل محموز العین کے قبیل سے ہے۔ مثل سأل، فعل، اب عین کلمہ کی جگہ پر حمزہ موجود ہے تو سأل کو ہم محموز العین کے قبیل سے شمار کریں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي لَامِهِ فَمَحْمُوزُ اللَّامِ، اگر وہ حمزہ لام کلمہ کی جگہ پر ہے تو ہم اس کو محموز اللام کے قبیل سے شمار کریں گے۔ مثال دیکھیے قرأ، فعل، اب لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ آ رہا ہے تو ہم قرأ کو محموز اللام کے قبیل سے شمار کریں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ محموز اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ کے اندر حمزہ آ جائے، پھر حمزہ اگر فا کلمہ میں ہے تو محموز الفا کہہ دیں گے، عین کلمہ میں ہے تو محموز العین کہہ دیں گے، لام کلمہ میں ہے تو محموز اللام کہیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے ان چار اقسام میں سے دو قسمیں پڑھ لی ہیں، الصحیح، المحموز۔ بقیہ اقسام کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ان دو اقسام کا اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ: فعل کی حروف کی اقسام کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور دو حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں۔ حرف علت کس کو کہتے ہیں؟ واو، الف اور یا کو حرف علت کہتے ہیں جن کا مجموعہ وائے ہے۔ دوسری قسم ہے محموز، وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز فا کہتے ہیں، جیسے امارا، حکم دیا اس ایک مرد نے، اور اگر عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز عین کہتے ہیں، جیسے سألا، معلوم کیا اس ایک مرد نے،
اور اگر لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز لام کہتے ہیں، جیسے قرأ پڑھا اس ایک مرد نے۔ تو یہ تھا ترجمہ صحیح اور محموز کی قسم کا۔ بقیہ اقسام کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ ان اقسام کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، کیونکہ آگے آنے والے ہمارے اکثر اسباق انہی سے متعلق ہیں، اور آگے جو ہم قواعد پڑھیں گے وہ بھی اسی کی بنیاد پر پڑھیں گے۔ اس لیے ان اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔